اپنے کام کے لیے چنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہزاروں ہزار انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اللہ کا تعارف کرانے اور اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم الرسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، قیامت تک کے لیے جو دین آپ کو دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے دیا گیا، قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دین دے دیا گیا، مہر لگا دی گئی، اب کوئی نئی شریعت، نیا دین نہیں آئے گا۔ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اور مکمل کر دیا گیا۔ آپ دنیا میں ہمارے درمیان 63 سال تقریباً تشریف فرما رہے، 40 سال بعثت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے اعلان کے بعد، اور اس کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ دین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے سپرد کر گئے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، مسلمانوں کے ہر طبقے کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، حج میں، حجۃ الوداع ہے۔ دنیا سے پردہ فرمانے، رخصت ہونے سے کچھ عرصے پہلے یہ حج ادا ہو رہا ہے، اور پورے مجمع کے سامنے جہاں بہت ساری باتیں، نصیحتیں آپ نے فرمائیں اور سارے مجمع سے اس کا اقرار لے لیا، اس کی شہادت لے لی کہ آپ نے جو کام اللہ پاک نے آپ کے سپرد کیا تھا، جو امانت آپ کو دی گئی تھی، وہ آپ نے حق کی ادائیگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دی۔ اس کا اقرار امت سے لیا اور امت نے اقرار کیا، قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے حق ادا کر دیا، امانت کا پورا ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی میں کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی۔ اسی موقع پر سب کو خطاب فرما کر جو وہاں موجود تھے یہ ارشاد ہوتا ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے۔ دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر زمانے میں بندوں کا انتخاب کرتے رہیں جن کے ہاتھ پر دین کی حیات کا کام اور دین کے جماؤ کا کام اللہ لیتے رہیں۔ اس دور میں ہم سب جو یہاں جمع ہیں سب کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی طور پر یہ کام دیا گیا، تفصیل کا آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے یہ کام الہام کیا اور یہ فرمایا گیا خواب میں کہ آپ سے ہم ایک بڑا کام لیں گے، جس اللہ نے ان کا انتخاب بڑے کام کے لیے کیا،
اسی اللہ نے اس کام کے سارے اصول اور ضوابط بھی اپنے اس بندے کے دل پر کھول دیے۔ یہ کوئی فلسفیانہ سوچ کا نتیجہ نہیں ہے جو اس کام کے اصول بنے ہیں، یہ کوئی عقل کے گھوڑوں کے دوڑانے کا نتیجہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ اصول بنے ہیں۔ قرآن اور سنت دونوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی تائید غیبی کے ساتھ، الہام الہی کے ساتھ اس کام کے اصول طے کیے گئے، طے کرائے گئے اس اللہ کے بندے سے جس سے اللہ نے کام لینا تھا، اور انہوں نے بھی صرف اپنی عقل پر اعتماد نہیں کیا۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے یا جنہوں نے ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک اصول کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے مشورہ کیا جاتا تھا، حاضر خدمت ہوتے تھے اور پیش کرتے تھے اس کام کے اصول اور آداب، اور اس کے بعد جب ہر طرف سے شرح صدر ہو جاتا تھا اور علماء کرام کی اور مشائخ اعظام کی تائید حاصل ہو جاتی تھی تو ایک چیز اصول قرار دی جاتی تھی۔ جو اصول بنائے گئے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ چلتے رہے اور اس کی برکات ظاہر ہوتی رہیں، ظاہر کے خلاف، اسباب کی کمی کے خلاف، ماحول کے بالکل بگاڑ اور مخالف ہونے کے باوجود کام ترقی کرتا رہا، تاجروں میں بھی، ملازموں میں بھی، عوام میں بھی، خواص میں بھی، کاشتکاروں میں بھی، ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گیا۔ انہی اصول اور ضوابط اور اسی نہج پر صاحبزادے نے، جن کو وصال کی شب میں صبح کی نماز کے آس پاس وصال ہوا ہے، رات میں بلایا کمرے میں اور کہا یوسف آ مل لے ہم تو چلے، اور یہ کہہ کر گلے سے لگایا اور بیچا۔ کیا دیا؟ بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کو جب مولانا یوسف صاحب بیان کرنے بیٹھے ہیں تو وہ رات والے مولوی یوسف نہیں تھے، وہ دوسرے ہی یوسف بن چکے تھے۔ غیبی تائید منتقل ہو چکی تھی، اور 20 سال یہ خوش نصیب آنکھیں بھی ان کو دیکھتی رہی ہیں، 20 سال ان کا دور رہا۔ یہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف دیکھا ہے، خوب بیانات سنے ہیں، ان کے ساتھ سفر میں بھی رہے ہیں، حضر میں بھی رہے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ بڑوں کی بات سے ذرا سا بھی ادھر ادھر گئے۔ کام انتہائی پائیداری کے ساتھ، جماؤں کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت قلوب اور اجتماعیت فکر کے ساتھ کام چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور امت کو وہ نفع پہنچا اس کام کے ذریعے سے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ظہر کے بعد ہمارے دوست نے بات کی، اس کام کے کیا اثرات دنیا میں پڑے، ملکوں پر پڑے، خاندانوں پر پڑے، افراد پر پڑے، انہوں نے ساری مثالیں بیان کی۔ تو کام کا نفع عام ہوا، کام بھی عام ہوا، ہندوستان سے نکل کر بلاد عربیہ، چونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ عرب وہ قوم ہے جنہوں نے اور جن کے ہاتھوں پر، جن کے آباء و اجداد کو ذریعہ بنا کر
اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اپنے کلمے کو پہنچایا اور اپنے دین کو پھیلایا، ان میں وہ خوبیاں آج بھی ہیں۔ اخلاق کی وہ خوبیاں جو ہم برسوں مجاہدے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان میں پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے ودیعت ہیں، اور جو ایمان اور یقین کی قوت ہم برسوں کی محنت کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ان کے دلوں میں وہ ایمانی قوت موجود ہے۔ تو حضرت کے ذہن میں یہ تھا، یہ اگر کھڑے ہو گئے تو عالم کو کھڑا کر دیں گے، جیسے ان کے آبا و اجداد نے پورے عالم میں وسائل کی کمی، اسباب کی کمی، اختلافات اور مخالفتیں، اس سب کے باوجود پورے عالم میں دین کو پہنچایا۔ تو بلاد عربیہ میں کام شروع کیا، پائیداری سے کام ہوتا رہا، عرب متوجہ ہو گئے، دوسرے ملکوں کی طرف توجہ ہوئی، وہ ملک متوجہ ہو گئے، جدھر جماعتیں گئیں بڑوں کے بتائے ہوئے نہج پر، بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر، سیدھے سادے انداز میں جماعتیں کام کرتی تھیں، اور ملکوں میں کام شروع ہو جاتا تھا، لوگ کام کو قبول کر لیتے۔ انتہائی آسان اور سیدھا کام ہے، انتہائی نفع دینے والا کام ہے، انسان کو انسان بنانے والا کام ہے۔ اگر اس کو صحیح نہج، صحیح اصول، صحیح آداب کے ساتھ کیا جائے اور صحیح فکروں کے ساتھ کیا جائے، تو کام 20 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور وہ اللہ کا بندہ جس کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، دہلی کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، پرانی دہلی میں بینچ پر یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرات، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے غیر مسلم گزر رہا ہے، سب مجمع ہے، چھوڑنے والے بھی جانے والے بھی، چونکہ حضرت تو قافلہ چلتا تھا حضرت کے ساتھ۔ ایک غیر مسلم آگے سے گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے پلٹتا ہے اور حضرت کے پیر پکڑ لیتا ہے۔ نہ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت جی ہیں، نہ کسی نے کہا کہ ان کے پیر پکڑو، نہ کسی نے کہا یہ بہت بڑے آدمی ہیں، کسی نے اشارتاً بھی نہیں کہا۔ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے۔ حضرت نے پیر پکڑنے نہیں دی، ہاتھ پکڑ لیے اس کے اور اس کو پیر پکڑنے سے روک لیا۔ ایک اجتماع میں، بستی کا اجتماع، ضلع بستی، باغ نگر کی جگہ، سن 60 کا واقعہ، مجمع وہاں اس وقت اجتماعات میں اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا، تو ایک میدان میں اجتماع تھا۔ بیان کے دوران 2 باتیں ایسی کہیں، حالانکہ اس وقت 60 میں میری عمر بہت کم تھی، اسکول سے فارغ ہوئے تھے اور کالج میں جانے کا وقت آیا تھا، ابھی گئے نہیں تھے، لیکن وہ 2 باتیں میرے آج تک ذہن میں گھومتی ہیں اور کانوں میں گونجتی ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ حضرت جی میں نہیں ہوں، یہ کام حضرت جی ہے۔ حضرت جی میں نہیں ہوں، یہ کام حضرت جی ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، یہ جو جماعتیں نکل رہی ہیں اور تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ میرے بیان اور میری تقریر سے نہیں نکل رہی، یہ تو جو اس اجتماع سے پہلے جہاں جماعتوں نے محنت کی ہے، پاپڑ بیلے ہیں، جوتیاں گھسی ہیں، قربانیاں دی ہیں، یہ ان جماعتوں کے پھرنے کی برکت سے یہ جماعتیں نکل رہی۔ اپنی نفی، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یہی اللہ کو پسند ہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ کام خوب ترقی کیا، ساری دنیا میں پھیلا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ نئی بات بعض جگہ لوگوں نے چلائی اور اپنے منہ کی کھائی، خوب قوت سے چلائی، کیونکہ بقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے آج کا دور ایسا ہے کہ ہر گری پڑی چیز کے بھی چاہنے والے مل جائیں گے۔ اشتہار دے دیجئے، افادیت ہو یا نہ ہو،
اشتہار کی بنیاد پر وہ چیز چل جائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں فرمایا ہر گری پڑی چیز کے چاہنے والے مل جائیں گے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی نہج اسی اصول پر کام کرتے رہے. موٹی موٹی باتیں، سیدھی سیدھی باتیں، ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں، روزانہ کی کچھ محنت مشورہ تعلیم 2 کرنی ہے روزانہ کی، روزانہ مشورہ کر کے مسجد میں لوگوں کو لانے کی محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر محنت کرنی ہے، کارخانوں میں جا کر محنت کرنی ہے، ٹھکانوں پر جا کر محنت کرنی ہے، کھیتوں پر جا کر محنت کرنی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیتوں پر تشریف لے گئے میوات کے اندر. میاں جی موسیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے، کھیت پر ہی ان سے ملاقات ہوئی، وہیں انہوں نے دھکا دیا. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دائی وہ ہے جو ہر جگہ دعوت دے، ہر جگہ دعوت، بازاروں میں بھی، کارخانوں میں بھی، دکانوں پر بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، اور ہر ایک کو دعوت دے، ہر ایک کو دعوت، ہر مسلمان کو دعوت دی جائے گی، یہاں تک کہ مانگنے والوں کو جو بھیک مانگتے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی. ہم گشت کر رہے تھے اپنی مسجد کا، محلے کا، تو ایک مانگنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے متکلم سے کہا بھائی ان سے بھی بات کرو، ان کو بھی دعوت دو مسجد میں چلنے کی. دعوت دی، مسجد میں وہ آ گئے، اور آنے سے پہلے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا میں جب اپنے گاؤں میں تھا تو میں نے جماعت میں وقت لگایا ہے. تو ہماری دعوت ہر ایک کے لیے ہے. خیر خواہی کا جذبہ، دائی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، دائی کے اخلاق وسعت والے ہوتے ہیں، دائی میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک کو فرماتے تھے کہ ہر جگہ دعوت دیں گے، مسجد کی قید نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی موجود ہے، حیات الصحابہ میں واقعات موجود ہیں. آپ مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں دعوت دے رہے ہیں، آپ بازار میں دعوت دے رہے ہیں، صبح کے وقت دعوت دینا شروع ہوئی، دھوپ اور گرمی کا دن ہے، دوپہر ہو گئی، بھیڑ جمع ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ دعوت دے رہے ہیں. ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ گزرتا ہے، پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے باپ کہ ایک آدمی ہے، قریشی نوجوان ہے جو اپنے دین سے پھر گیا ہے اور نئی بات کہہ رہا ہے، یہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں. تو یہ نوجوان آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی بد کلامی کر رہا ہے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا. آپ واپس تشریف لاتے ہیں، ایک بچی پانی لے کر آتی ہے، آپ تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، چہرہ مبارک دھوتے ہیں، چونکہ دھوپ میں اور گرد میں چہرہ مبارک پر اثرات آ گئے. بچی رو پڑتی ہے، بچی رو مت، تیرے باپ کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. تو بازار میں آپ دعوت دے رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں. حج کے موسم میں مینا کے اندر قبائل کے پاس جا جا کر دعوت دے رہے ہیں، افراد کو دعوت دے رہے ہیں، جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اقوام کو دعوت دے رہے ہیں، قبائل کو دعوت دے رہے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دائی ہر ایک کو دعوت دے گا، ہر ایک کے لیے ہماری دعوت ہے. تیسری بات، ہر حال میں دعوت دیں گے. آج یہ چیز ہم نے چھوڑی جس ناقدری کی وجہ سے آج پوری امت پر ایک حال آیا ہوا ہے، خصوصاً کام کرنے والوں، گھر سے بے گھر ہو گئے.
عزتیں داؤں پر آ گئیں، جانیں خطرے میں آ گئیں، کیوں کہ ہم نے اس کو ہر حال میں نہیں کیا، ہم سے کمی ہوئی۔ جتنی بڑی نعمت اتنی اس کی قدر ہونا چاہیے، ہم سے نہیں ہوئی، ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ جن فکروں کے ساتھ کام کی رفتار کے ساتھ ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا چاہیے تھا اور اپنی فکروں کو بڑھانا چاہیے تھا اور اپنی خواہشات سے بلکہ اپنی ضروریات سے اپنے جان اور مال کو بچا کر اللہ کے کلمے کی بلندی اور دین کی سرسبزی اور شادابی میں لگانا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ میں اپنے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں نہیں کیا، جس کی وجہ سے حالات ایسے نہیں آتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری بے فکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہماری فکروں کو درست فرما دے اور ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہماری کوتاہی کو معاف کر دے اور ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، اور ہماری اس ابتلا سے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ کامیابیوں کے راستے پر ڈال دے، اور حق کو دل میں جما کر اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر حال میں دعوت دیں، سیزن ہے، کاروبار زوروں پر ہے تو بھی دعوت دیں، کاروبار مندہ ہے تو بھی دعوت دیں گے، سردی ہے تو بھی نکلیں گے، گرمی ہے تو بھی نکلیں گے۔ ہم تشکیل کرنے جاتے تھے اپنے وہاں بعض تاجروں کے بچوں کی، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو گرمی کی موسم میں چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو گرمی کی تشکیل میں جاتے تھے تو والد صاحب ایک صاحب ہمارے جاننے والوں میں تھے، ان کے بچوں کی جب تشکیل تو وہ یہی کہتے تھے، ہمیں آج تک یاد ہے کہ بھائی گرمی بہت ہے، اس گرمی میں بچوں کو میں بھیج نہیں سکوں گا، میں نہیں بھیج سکتا، یا اس طرح کی بات کوئی معذرت کی وہ کرتے تھے۔ تو موسم کوئی چیز نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے آج تک کام میں نہیں لگ پائے، حالانکہ ابا خوب کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن بچوں کے بارے میں ان کی محبت اور جوش محبت یہ تھا کہ جب تشکیل کرنے گئے گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا گرمی ہے ابھی نہیں جائیں۔ تو میرے بھائیو، ہر موسم میں ہم ہر حال میں کریں گے، ہر موسم میں کریں گے، ہر جگہ کریں گے، ہر ایک کو دعوت دیں گے۔ تو حال اس کو کہتے ہیں جو باقی نہیں رہتا، سب سے کمزور زمانہ حال کا ہے، بہت جلدی گزر، ماضی بڑا لمبا ہے، مستقبل کی کچھ پتہ نہیں کتنا ہے، اور حال آیا اور گیا۔ تو جو بھی حالات ہیں اس کے تذکروں کی ضرورت نہیں، اس انتشار میں اتنا مخلوق کا تذکرہ بڑھ گیا ہے کہ جس سے اللہ کی مددوں کے رکنے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، رطب اللسان بنائیں اپنے آپ کو، مخلوقات کے تذکروں سے بچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہیں میں نے پڑھا کہ مخلوق کو یعنی انسانوں کو بے ضرورت دیکھنے سے بھی انسان کے دل پہ غفلت آتی ہے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں۔ اس لیے مسجد میں حکم کیا ہے کہ آ کر مسجد میں قبلہ رخ بیٹھو اور نماز کا انتظار کرو، پلٹ کر امام کو بھی نہ دیکھو امام آ گیا کہ نہیں آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ تو غیبتوں کی کثرت ہو گئی، ایسا ابتلا کا وقت آیا ہے، غیبتوں کی کثرت، مخلوق کے تذکروں کی کثرت۔ اب یہ ساری چیزیں اس کا اس کام سے کوئی جوڑ نہیں، ہمارے دلوں کو ہمیں وسیع رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازا ہے، برا بھلا کہنے والوں کا سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے۔
اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، پوری سیرت اس کی شاہد ہے۔ ہاں اللہ کے معاملے میں اور اللہ کی حدود کے معاملے میں اگر کوئی آڑے آتا تھا تو آپ سے زیادہ جلال والا اور غصے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کام بہت آسان ہے، سادہ ہے، اصول بھی آسان ہیں، سادے ہیں۔ ہم لوگ ترتیب سے تھوڑا ہٹ گئے، فکریں تھوڑی ادھر ادھر ہو گئیں، دوسری چیزوں میں ہمارے ذہن اور ہمارے اوقات لگنے لگے، اس وجہ سے کچھ حال آ گیا ہے۔ حال رہتا نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کام میں لگنا ہی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا صلی علی۔ ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں، مقامی کام سے لے کر بیرونی نقل و حرکت تک جو کم سے کم نصاب ہے، ہم اس پر کم سے کم جم جائیں۔ دیکھیے، چند ہی مہینوں میں آپ پورا رخ ملک کا بدلا ہوا دیکھیں گے، اور جب یہاں ملک کا رخ صحیح ہوگا، سارے عالم کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ اس وقت اثرات پورے عالم میں ہیں، جس ملک میں چلے جائیے وہاں اختلاف اور انتشار داخل ہو گیا کام کرنے والوں میں، اور اس سے نقصان خالی کام کرنے والوں کا نہیں ہوا، غیبتوں میں لگ گئے، مخلوق کے تذکروں میں لگ گئے، اصل کام سے توجہ ہٹ گئی۔ یہ خالی کام کرنے والوں کا نقصان نہیں، پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کام پوری انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہے، خالی مسلمانوں کے نفع کا نہیں۔ کیونکہ جب یہ کام اپنے اصولوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی دنیا میں پھیلتی ہے اور بیانوں میں آتی ہے، اور اللہ کا دین زندگیوں میں آتا ہے، تو آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ سب کو ملتا ہے۔ جیسے اے سی کمرہ ہو، اے سی کھول دیا جائے تو جتنے کمرے میں ہیں سب کو اس کی ہوا اور اس کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو ساری انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، انسانیت کو بھی بچانا ہے، اور کام اور طریقہ بہت آسان ہے۔ ہم کام کی صحیح فکروں کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ لگ جائیں۔ روزانہ کے جو اعمال ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنی ذات سے شریک ہوں۔ بقول ایک بزرگ کے، تعلیم ہو جانا الگ چیز ہے اور تعلیم میں میری شرکت ہو جانا الگ چیز ہے۔ مسجد میں نماز کا ہو جانا الگ چیز ہے، اور نماز کی جماعت میں میری شرکت ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنی ذات سے ہم اعمال میں شریک ہوں، یومیہ اعمال میں۔ گھر کی تعلیم بھی کریں، مسجد کی تعلیم میں بھی شریک ہوں، مسجد کے دوستوں کو، نمازیوں کو، کام کرنے والوں کو لے کر مشورہ کریں، اور محلے میں اور اپنی بستی میں اور مسجد کے اطراف میں محنت کا میدان قائم کریں۔ محنت کے ہونے سے اور صحیح ہونے سے اللہ تعالی ہر قسم کی غلط باتوں کو اپنی قدرت سے ختم کر دے گا۔ زبانیں غلط بولنے سے اللہ اپنی قدرت سے زبانوں کو ان کو بند کر دے گا جو غلط بولیں گے۔ اس لیے روزانہ والے کام، ہفتے کے 2 گشت اہتمام سے کریں۔ آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو ایسی ابتدائی باتیں بتا رہی، ابتدائی نہیں، ترقی کا زینہ ہی یہی ہے۔ دین میں جماؤ انہی اعمال سے آئے گا، دین میں ترقی انہی اعمال سے پیدا ہوگی، اعمال میں روح انہی اعمال سے آئے گی، دین میں کمال انہی اعمال سے پیدا ہوگا۔ ہفتے کے 2 گشت، 2 نمازوں کی فراغت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دنیا کے کام دھندوں کو آگے پیچھے کر کے، فرصت ہوئی کر لیا، فرصت نہیں ہوئی چھوڑ دیا، یہ کام کا مزاج نہیں۔ یہ کام تو ہر حال میں کیا جائے گا، فرصت نکال کر کیا جائے گا۔
قربانی دے کر کیا جائے گا۔ جب دنیا کے کاموں کو اس دین کے کام کے لیے آگے پیچھے کریں گے، اللہ پاک دنیا کے کام بھی بنائے گا اور دین کی عظمت ہمارے دل میں اتار دے گا۔ دنیا کی بڑائی کیوں اتری؟ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت قلوب سے نکل جائے گی۔ گشتوں میں اس کی مشق ہے کہ کاموں کو چھوڑ کر ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں تاکہ دنیا کی بڑائی نکل کر دین کی اور دین کے کاموں کی عظمت دل میں آ جائے۔ اسی طرح ہر کام کرنے والا ساتھی سہ روزہ لگائے، سہ روزہ نئے لوگوں کو لے کر جائیں، 3-4 پرانے 10-12۔ تو آپ اگر ہم سب مل کر یہ سہ روزہ کی جماعتوں کی تعداد کو بڑھائیں اور بستیوں میں جائیں، آس پاس کے اپنے شہر کی بستیوں میں جائیں، ہر طرف صحیح بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے گی اور کام صحیح کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے عملی طور پر آ جائے گا۔ اسی طرح سال کا چلہ ہے اور جن کی سال کی 4 مہینے کی ترتیب ہے وہ اپنے چلے اور 4 مہینے کو اہتمام کے ساتھ لگائیں۔ اگر ہم سب اس جوڑ میں یہ نیت اور ارادے کر کے جائیں کہ اب بے فکری ختم کرنی ہے، فکروں کو ہر طرف سے سمیٹ کر اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے فکروں کو لگانا ہے اور قوتوں کو لگانا ہے اور صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ بات پہنچانا کافی نہیں، علماء نے لکھا ہے تبلیغ اس کو کہتے ہیں اور دعوت دینا اس کو کہتے ہیں کہ باطنی اور ظاہری ساری قوتیں اور صلاحیتیں لگا کر اللہ کی بات کو پہنچایا جائے۔ تو ہم یہ نیت کر کے جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ کام ہی ہمارے انفرادی مسائل کا، اجتماعی مسائل کا، گھریلو اور کاروباری مسائل کا، دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ اس کام کو کریں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کا کام بڑا ہے، ہم چھوٹا بن کر کریں، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں، ہم علم کے ساتھ اس کام کو کریں، ہم اللہ کی یاد کے ساتھ اس کام کو کریں، ہم تواضع اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے جو امت کے لیے نفع کی شکلوں میں کمی آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، اللہ اس کی تلافی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طریقے پر، صحیح نہج پر، صحیح ترتیب سے اہتمام اور پابندی کے ساتھ اعمال دعوت اور اعمال عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے دوست اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر، ایک مشکل وقت امت پر آ کر پڑا ہوا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اگر ارادہ کر لے گا تو یوں چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے دعاؤں کا کوئی وقت مقرر کر کر ہم سب کچھ وقت دعاؤں میں لگائیں اور رو رو کر، رونا نہ آئے، رونے کی صورت بنا کر ہم اللہ سے مانگیں، بھیک مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے خوب جی لگا کر اور یقین سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف رکھیں، چند اعلانات ہیں، چند اعلانات سن لیں بھائی، اس کے بعد ضروریات سے فارغ ہوں۔ ایک تو انشاءاللہ مغرب غروب 6:25 پر ہے، تو اس سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ کھانے کے 2 زون لگے ہوئے ہیں، دونوں زون کے بیچ میں ٹکٹ کا کاؤنٹر ہے کوپن کا، تو اس پر